میرے محترم دوستو، ساری دنیا کو جا کے دعوت دو کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا، اور جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو ساری سیکورٹی موجود ہوگی، اور گوروں کالوں میں جوڑ کرانے کی تقریر کرنے کے لیے بڑے سے بڑا عہدیدار جا رہا ہوگا، اور اس کے پاس ایٹمی طاقت ہوگی، اور 30 ملکوں کو فخر تھا کہ ایٹمی طاقت والا ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت ہوگی، اور فخر کے ساتھ ان کی تقریریں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اللہ پاک نے بتایا کہ سارے حفاظت کے انتظامات تھے، اور پستول کی ایک گولی اسے لگی تو اس کی ایٹمی طاقت اس کی حفاظت نہیں کر سکی، تو اے 30 ملکوں، اس کی ایٹمی طاقت تمہاری حفاظت کیسے کرے گی؟ حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے، برباد کرنا اللہ کا کام ہے، زندگی کا بنانا اللہ کا کام ہے، زندگی کا بگاڑنا اللہ کا کام ہے، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں، خوف اور امن اللہ کے ہاتھ میں، بیماری تندرستی اللہ کے ہاتھ میں، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں، کرتا دھرتا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس دعوت کو لے کر تم بازاروں کے اندر بھی پھرو اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اور یہ جو میں مکڑی کے جالے کہتا ہوں یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو میرے محترم دوستو، میں آپ حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ دعوت کا کام جب چالو تھا تو 3 بڑے بڑے فائدے۔ ایک تو دوسرے دین میں آتے تھے، بغیر ایمان والے بنتے تھے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ جتنے مسلمان تھے پورے دین پر چلتے تھے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ دین میں روحانی طاقت ان کو ملتی تھی، اور کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ان کے عمل سے وہ حل ہوتا تھا۔ اور جب یہ دعوت کا کام امت سے چھوٹ گیا تو اس کے 3 نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ دوسروں کا ایمان میں آنا بند ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے اندر سے اعمال نکل گئے، یہاں تک کہ 90% مسلمان بغیر نماز کے آج مر رہا ہے۔ پھر آگے معاشرت اور معاملہ کا تو کچھ پوچھو ہی مت۔ 2 نقصان ہوئے۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ جو اعمال کرتے ہیں دعوت کے چھوٹنے کی بنا پر ان اعمال کے اندر کی طاقت نکل گئی۔ ان اعمال کے اندر کی طاقت نکل جانے کی بنا پر اپنے مسئلوں کا حل نماز سے کرنا سمجھ میں نہیں آتا، اپنے مسئلوں کا حل اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے کرنا سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ مسئلوں کا حل ملک اور مال کے اندر سمجھ میں آنے لگا۔ یہ اندر کا ایمان جو ہے بالکل کمزور ہو گیا دعوت کے چھوٹ جانے کی بنا پر۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعوت کے کام کو چالو کرنا ہے پوری امت کے اندر، اور 3 طرح چالو کرنا ہے۔ ایک تو زبان سے، ایک عمل سے، ایک اندر کی کیفیات سے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بھلا اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ ایک تو زبان سے دعوت دینی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایک یہ کہ عمل سے دعوت دینی، عمل خود دعوت بنے گا لوگوں کے لیے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور باوجود عمل سے دعوت دینے کے اس میں یہ نہیں آتا بڑائی کہ دیکھو میں کیسے اچھی تقریر کرتا ہوں، دیکھو میری زندگی کیسے عمل والی ہے، نہیں، بلکہ میں مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یہ تواضع اور عاجزی بھی ہو۔ تو یہ کام جب پورے عالم کے اندر کرو گے تو آج پوری دنیا پریشان ہے۔ آج کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی آبرو محفوظ نہیں، چاہے مشرقی ملکوں کے ہوں چاہے مغربی ملکوں کے ہوں، چاہے پبلک کے آدمی ہوں چاہے عہدیدار ہوں، سارے کے سارے پریشان ہیں۔ ان کے اوپر رحم کرنا ہے۔ ارے تمہیں تو غصہ آتا ہوگا، لیکن میں تم سے کہوں گا کہ نبیوں کی زندگی دیکھو گے تو ان کو رحم آتا تھا اسوں پر۔ ہمیں رحم کرنا چاہیے ان لوگوں پر، مر مر کے ہمیشہ کی دوزخ کے اندر جا رہے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی جان مال اور آبرو ہر ایک کی، کسی کی محفوظ نہیں، سب پریشان ہیں۔ اگر یہ کام چالو ہوا اور عملاً ان کے سامنے آیا تو میں سچ کہتا ہوں کہ قومی کی قومی اور ملک کے ملک ایمان کی طرف آنے یہ کوئی مشکل نہیں۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا
اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔